السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آمین الہی آمین۔ آج الحمدللہ سورۃ الکافرون کی فرسٹ ون آیا ہم پڑھیں گے اور اس کا شان نزول دیکھیں گے اور اس کے فضائل دیکھیں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ فرسٹ آیا کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر فرما دے اور ہمیں بہتر طور پر اس سورہ مبارکہ کو مکمل طور پر اور آج کے لیسن میں جو کچھ ہم پڑھیں اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین۔ سورۃ الکافرون، اس کا سٹارٹ ہم لیتے ہیں شان نزول سے۔ شان نزول میں سورۃ الکافرون کے مختلف روایات ملتی ہیں جو مختلف اسکالرز نے ڈیفائن کی ہیں، جو میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں ون بائی ون۔ سب سے پہلی روایت یہ کہ ابن اسحاق کی روایت ہے ابن عباس سے کہ ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل اور اسود بن عبد الطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آؤ ہم آپس میں اس پر صلح کر لیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ پھر طبرانی کی روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے ہی یہ بھی روایت ہے کہ کفار مکہ نے اول تو باہمی مصالحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ سارے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ پھر جو دوسری آفر کی نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ یہ کہ جس عورت سے آپ چاہیں آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں مانتے تو ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ اور ابو صالح کی روایت پھر اسکالرز جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کفار مکہ نے باہمی مصالحت کے لیے یہ صورت پیش کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے۔ اس پر پھر جبرائیل امین نے سورۃ الکافرون جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لے کر نازل ہوئے، جس میں کفار کے اعمال سے برات اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شان نزول کے حوالے سے یہ کہ جو متعدد واقعات مختلف روایات سے بیان ہوئے ہیں، ان میں کوئی ہم دیکھیں تو ایسا کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، اور کم و بیش ایک ہی قسم کی بات کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعات تھوڑی سی
ڈفرینس کے ساتھ آ رہے ہیں، سبھی جو ہے یہ پیش آئے ہوں، اور اسکالرس کہتے ہیں کہ ان سب واقعات کے پھر جب پیش آنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ پھر ان کے جواب میں نازل کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی کوئی بھی مصالحت جو ہے وہ مسلمانوں اور مشرکین کے بیچ میں نہ ہو، جو وہ بار بار آ کے آفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اسی طرح کا ایک مضمون قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، سورۃ الزمر میں آتی ہے، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہہ دو پھر کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، اے جاہلو۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شان نزول میں جو واقعات آئے ہیں وہ بالکل اسی طرح کا مضمون ہمیں اس آیہ مبارکہ میں بھی مل رہا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ایکچولی مشرکین کے عمل سے بیزاری کا اعلان ہے اور اللہ کی خالص عبادت کا حکم، اور اس میں خطاب جیسے ہمیں شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ قریش آ کے آپ کو یہ آفرز کر رہے تھے تو قریش سے کیا گیا، لیکن ہم اگر دیکھیں تو پوری روئے زمین کے تمام کافر جو ہیں یہاں پہ مراد ہیں اس سے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبی برحق ہیں حکم دیا کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے دین سے آپ اپنی پوری بیزاری کا اعلان فرما دیں، کیونکہ اور ان کو کہہ دیں کہ میں تمہارے ان بتوں کو اور جن کو تم اللہ کا شریک مان رہے ہو میں ہرگز بھی نہیں پوچھنے والا، اور تم بھی میرے معبود برحق اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہ پوجو۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے سورت کے فضائل اور خواص کے بارے میں۔ تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی جو سنتیں ہوتی ہیں فجر کی نماز کی سنتوں میں، اور پھر مغرب کی نماز کی جو سنتیں ہوتی ہیں ان میں یہ بکثرت 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے، جن میں سے ایک صورت جو ہے سورۃ الکافرون ہے۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہترین ہیں، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ پھر بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا بتانے کی عرض کی کہ ہمیں بتا دیں کہ جو ایسی دعا جو ہم سونے سے پہلے پڑھا کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی ان کو تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اس شرک سے برات ہے۔ پھر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر پر جاؤ تو وہاں پر اپنے تمام جو بھی رفقا ہیں یعنی آپ کے ساتھ ہیں ان سب سے زیادہ خوشحال اور بامراد رہو اور تمہارا سامان بھی زیادہ ہو جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ میں ایسا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو آخری 5 صورتیں ہیں سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اسے پڑھا کرو اور ہر صورت کو بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے اور بسم اللہ پر ہی ختم کرنا ہے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا حال سفر میں موجود دوسرے ساتھیوں سے خستہ حال ہوا کرتا تھا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی اس تعلیم پر عمل کیا تو میں بہت بہتر حال میں رہنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچھو نے ایک دفعہ کاٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں نمک منگوایا اور پھر جہاں پہ آپ کو کاٹا تھا اس نے وہاں پہ آپ پانی لگاتے جاتے تھے اور سورۃ الکافرون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جاتے تھے۔ اب ہم اپنی آیہ نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔
سب سے پہلے آ رہا ہے قل. قل اعلان کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی قل یہاں اعلان کر دینے کے معنی میں ہے. اس صورت کا جو مضمون ہے نا وہ اعلان کا تقاضا کرتا تھا، تاکہ جو مفسدین تھے نا، فساد پھیلا رہے تھے اور جو کفر اور اسلام کے درمیان سمجھوتا کرنے کے خبط میں مبتلا تھے، وہ اپنی ناکام کوشش سے مایوس ہو جائیں. اور جو سادہ لو قسم کے لوگ تھے نا، جو یہ تجویز پیش کرنے کو اور کرنے والوں کو امن پسند اور صلح جو گمان کر رہے تھے، ان پر اصل حقیقت واضح ہو جائے. اس صورت کا مقصد تھا کہ یہ صلح اور امن کی راہ نہیں ہے، بلکہ فساد کی مستقل پرورش کی راہ ہے. آگے آ رہا ہے یا ایہا الکافرون، اے کافرو. تو یا ایہا الکافرون کا خطاب جو ہے وہ یہاں پہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ قریش کے جو ائمہ تھے، جو ائمہ کفر تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخاطب اول تھے، لیکن آپ کی برسوں کی جدوجہد کے بعد بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، اور انہوں نے کفر اور اسلام کا جو ہے دونوں کو ایک ملا کر ایک ملغوبہ جو ہے وہ تیار کرنے کا مطالبہ کیا کہ کبھی آپ اور کبھی ہم آپ کے بتوں کی، آپ جو ہے ہمارے بتوں کی پوجا کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. تو انہوں نے یہ اس طرح کی مصالحت جب اختیار کی اور کوشش کی کہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کی جائے اور دونوں مذاہب کا، کفر اور اسلام کا جو ہے ایک ملغوبہ تیار کر لیا جائے، تو نبی اور رسول جو ہوتے ہیں نا وہ اتمام حجت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی محنت سے جو انہوں نے اتنے سال کی کوشش کی، تعلیم دی، سب کچھ بتایا، کفر کا بتایا، شرک کا بتایا، اور اگر ان کی محنت جو ہے کسی دل کو متاثر نہیں کر سکی نا اتنے سالوں میں، تو پھر یہ اس کا مطلب تھا کہ اب کوئی اور ایسی بات رہ نہیں گئی جو ان کی حالت میں تبدیلی پیدا کر سکے. اہتمام حجت ہو گیا. تو اب کیا تھا کہ اس سورہ میں جو کافروں کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے نا کہ وہ نہیں ماننے والے، تو وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اتنے سالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو میسج کنوے کر رہے تھے دین اسلام کا، لیکن ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. اور پھر ان کے بارے میں اس سورہ میں بتا دیا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی اسلام لانے والا نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے غرور اور انانیت کا شکار ہوا، اور وہ اپنے مذہب پہ ڈٹے رہے، ڈٹائی سے قائم رہے. اب آپ اس میں دیکھیں کہ حکم اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے کہ آپ کافروں سے یہ بات صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے کا جو مضمون ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ہر مومن کو وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بات کی آیات میں بیان ہوئی ہے. اور کل میں جو ہے اولین مخاطب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے واسطے سے ہر مومن کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہمیں اس میں یاد رکھنا ہے اس آیت کے حوالے سے. ٹھیک ہے کہ قل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین مخاطب ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر مومن کو خطاب کیا گیا ہے کہ اس نے بھی کافروں کو اسی طریقے سے آنسر کرنا ہے. اب یہ جو کافر ہے اس میں آ رہا، یہ اس کے بارے میں نا ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ قریش جو تھے، وہ اہل عرب جو تھے، وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے والے تھے. تو قرآن نے ان کے لیے اے کافروں کیوں کہا؟
اے مشرکوں سے ان کو کیوں نہیں خطاب کیا گیا؟ تو جب کفر اور اسلام مکمل طور پر واضح ہو چکا ہو اور اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہا ہو کہ کسی بھی شخص نے بے سوچے سمجھے کفر یا اسلام کو اختیار نہیں کیا ہوا، ان کے پاس پوری تعلیمات پہنچ گئیں، میسج فلی کنوے ہو گیا ان کے تک، تو پھر جو لوگ کفر پہ اپنے ڈٹائی کی وجہ سے اڑے رہے ہیں نا، تو انہیں اے کافروں سے خطاب کرنا نا بالکل برمحل ہے، جائز ہے اور معقول ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو شرک ہے نا در حقیقت وہ کفر ہی ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر آیات میں پڑھتے ہیں کہ کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا میننگ آتا ہے انکار کے سینس میں، کہ کافر کون ہے؟ انکار کرنے والا۔ کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو اب شرک میں جو شرک کر رہے ہیں لوگ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو انکار کر رہے ہیں۔ کس طرح کا انکار کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب وہ دوسرے شریک ٹھہرا دیتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو اعلیٰ صفات ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی شریک ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے معبودوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور جو ہے اس طرح سے وہ بہت ساری جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی نفی کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کفر کی حالت ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شرک اور کفر کے مقابلے میں جو شرک ہے وہ کسی بھی درجے میں قابل لحاظ ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ کافر جو ہے نا، یہ عربی زبان میں انکار کرنے والے کو کہتے ہیں اور نہ ماننے والے کو، ٹھیک ہے، جو ان بلیورز ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں، اور جو مومن کا لفظ ہے وہ بلیور کے لیے ہے، جو بلیو کرتے ہیں نا وہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے کافرو، دراصل اس معنی میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے میری رسالت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کیا تھا نا، وہ لوگ یہاں پہ مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا تھا۔ اور اسی طرح جب ایک مومن یہ لفظ کہے گا تو اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں گے۔ تیسرا پوائنٹ جو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے وہ یہ کہ ایک کافروں کہا ہے نا اور مشرکوں نہیں کہا، تو وہ اس لیے کہ مخاطب صرف مشرکین نہیں ہیں۔ اس کی ایک یہ بھی ایکسپلینیشن اسکالرز دیتے ہیں، ابھی ایک ایکسپلینیشن میں نے آپ کے ساتھ پہلے ڈسکس کی اور ایک یہاں پہ مزید ایکسپلینیشن ہے اسکالرز کی، کہ مخاطب صرف مشرکین نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم اور ہدایت کو، اللہ جل شانہ کی تعلیم اور ہدایت کو نہیں مانتے، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں، یا دنیا بھر کے کفار اور مشرکین ہوں، یا ملاحدہ ہوں، ٹھیک ہے، ملحد ہوں۔ تو اس خطاب کو صرف قریش یا عرب کے مشرکین تک محدود رکھنے کی جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اکارڈنگ ٹو اسکالرز اس میں یہ تمام لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ جو چیز کفر یا شرک ہے نا، اس کو کفر یا شرک بتانا اور اس سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ ہمیں خود کو بھی شرک سے بچنے کی بہترین انداز میں توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں، اپنی جو ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائیں، ہمیں اخلاص سے عقیدہ توحید پر قائم رہنے والا بنائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کسی بھی طرح کفر یا شرک میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کو آگاہ کرنے کی ذمہ داری کو نبھانے کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو اچھے سے نبھا بھی سکیں۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی لوگ کسی قسم کے، جو آج کل ہم دیکھیں بہت سارے لوگ اس طرح کے شرک میں مبتلا ہیں کہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، پھر بدعات بہت ساری ہیں ہمارے ارد گرد، تو ہمیں اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور شعور حاصل کرنا ہے اور اس شعور کو پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین دین کی خدمت کا کام لے۔
اور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے۔ آپ کا سننا، میرا بتانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔